أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہیں، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں ہیں، زمین سے آسمان تک اور آسمان سے زمین تک، ہر چیز کا نظام، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں، کسی کا کوئی خوف نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے. وہ نبی جو سب سے آخر میں آئے، وہ نبی جو ہم سب کی رہبری کے لیے، ہم سب کی رہنمائی کے لیے، ہم سب کی پیشوائی کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو اندھیر نگری سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف، جنت والے راستے پر لگانے کے لیے، اور دوسرے نبیوں کی طرح نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس کائنات کے اندر نازل اور مبعوث کیے گئے. دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، بلکہ تمام عالم اسلام کو اس نبی کا سچا مطیع اور فرما بردار بنائے. تمہار خواتین اور رسول حضرات و سامعین، قرآن مجید کا 26واں پارہ سورۃ الحجرات، اس کی ایک چھوٹی سی آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ احکم الحاکمین حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد سنا کر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ احباب کو، سامعین کو، اللہ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی، بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، آسمان والے رب نے جس طرح اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 کے لگ بھگ پیغمبروں کو مبعوث کیا، اسی طرح آسمان والے رب نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کثیر تعداد میں سپاہی عطا کیے، کثیر تعداد میں صحابہ عطا کیے، کثیر تعداد میں، یعنی کہ 1.5 لاکھ کے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا، 1.5 لاکھ کے قریب اس وقت صحابہ اکرام کی تعداد اس موقع پر موجود تھی. اللہ تمام صحابہ کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جو نیک اعمال وہ کرتے گئے ہیں، جن کے کرنے کی وجہ سے رب کی رحمت جوش میں آئی، اور رب نے عرش پہ بیٹھے ہوئے ان کے لیے رضامندی کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے، ان کے لیے جنت کے اعلانات کر دیے، جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے، نبوت والی زبان سے ان کے لیے جنت کے اعلانات کروا دیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ سارے عمل ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے دے، تاکہ ہم بھی اس رب کی نظر میں سرخرو ہو جائیں، اس کی جنت کے وارث اور مستحق بن جائیں. حضرات، اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ الحجرات کے اندر اعلان فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. آج لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں، انبیاء کے بارے میں بھی کرتے تھے، نبی کے صحابہ کے بارے میں بھی کرتے تھے، اور آج کے دور میں بھی لوگ میرے نبی کے صحابہ کو نہیں چھوڑتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں ان کے سینے عداوتوں اور کدورتوں سے بھرے ہوئے ہیں. ان کے سینوں میں ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جن کے لیے رب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ عرش پہ بیٹھے سنا دیے، قیامت کی دیواروں تک
جب جب قرآن کی تلاوت کرنے والا، جب جب قرآن کو پڑھنے والا، جب جب قرآن کو پڑھانے والا، جب جب قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والے کرتے رہیں گے، ان کی زبانوں پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ آتے رہیں گے، اور جلنے والے، سڑنے والے مرتے رہیں گے، جلتے رہیں گے۔ رب نے جو اعلان کر دیا ہے وہ اٹل ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ رب ان نبی کے صحابہ سے راضی ہو گیا، رب نے ان کے لیے جنتوں کے اعلان کروا دیے، وہ رب سے راضی ہو گئے، رب ان سے راضی ہو گیا۔ رب کیسے نہ راضی ہو ان سے؟ رب نے انتخاب اس لیے کیا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ آسمان والا رب کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے محبوب کر لیا، چن لیا، ان کے دلوں کا انتخاب کر لیا۔ اب کیا ہے ان کے دلوں کی کیفیت؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ جیسے ایک انسان اپنے سامنے جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کے اس میں جانا ناپسند سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے چھلانگ لگائی مر جاؤں گا، جل جاؤں گا۔ میرے نبی کے صحابہ جاہلیت کے زمانے میں جس طرح کے بھی تھے، لیکن جب یہ کلمہ پڑھ کے ان کے دلوں پر صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اللہ کے رنگ سے بھلا کس کا اچھا رنگ ہو سکتا ہے؟ جب ان کے دلوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ان کے دلوں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جب یہ سارے رنگ اللہ کی وحدانیت کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا جب ان کے دلوں پر رنگ چڑھ گیا، اس کے بعد ان کی دل کی کیفیت کیا ہو گئی، ان کے دل کی حالت کیا ہو گئی؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہ نافرمانی کی طرف جانا پسند نہیں سمجھتے، یہ فسق و فجور کی طرف جانا پسند نہیں سمجھتے، اور کفر کی طرف جانا پسند نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اب ان کے دلوں پر ایمان کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ حضرات، اللہ احکم الحاکمین نے میرے نبی کے صحابہ کو اور میرے نبی کے صحابہ کے دلوں کو آزمایا۔ آزمانے والی ذات کون سی ہے؟ ساتھ دیں گے انشاءاللہ، بات جلدی سمجھ آئے گی۔ آزمانے والی ذات کون ہے؟ امتحان لینے والی ذات کون سی ہے؟ پیپر اور ٹیسٹ لینے والی ذات کون سی ہے؟ جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے، جو پوری کائنات کو سمیٹنے والا ہے، جو پوری کائنات کا رزاق ہے، جو ذو القوت المتین ہے۔ اس نے میرے نبی کے جو ساتھی بنائے تھے، میرے نبی کے جو جانشین بنائے تھے، میرے نبی کے جو وفادار بنائے تھے، ایویں نہیں انتخاب کر دیا گیا ان کا۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، قرآن کا مقام سماعت فرمائیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ آسمان والے رب نے یہ جو میرے نبی کے صحابہ ہیں نا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد جب رزلٹ سامنے آیا، وہ رزلٹ کیا ہے؟ للتقوی، تقوی اور پرہیزگاری والا رزلٹ سامنے آیا۔ حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اللہ کو علم ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ لیکن یہ باتیں ساری قرآن کی زینت اس لیے بنائیں، یہ باتیں ساری قرآن میں اس لیے بیان کی گئیں کہ ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا کہ ہم نبی کے وفادار بن جائیں، نبی کے ساتھ کل قیامت کو جنت میں ہم بھی اکٹھے ہو جائیں، نبی کی رفاقت مل جائے، نبی کے پرچم کے تلے جگہ مل جائے، تو پھر ہم نے بھی اپنے دلوں کے امتحان کو پاس اس انداز سے کرنا ہے، اپنے دلوں میں تقویٰ اور رب کا ڈر اور خوف پیدا کرنا ہے۔ جب رب نے یہ امتحان لیا، رزلٹ سامنے آ گیا تقوی والا، تو آسمان والے رب نے 28ویں پارے کے اندر سورۃ المجادلہ کی آخری آیات میں یہ اعلان کر دیا، اولئک حزب اللہ۔ اور لوگوں، تم جو مرضی بکواس کرتے رہو، تم نبی کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں گندی اور غلیظ چلاتے رہو، تمہارے گندے سینوں میں ان میرے نبی کے پاک صحابہ کے بارے میں جس طرح کبھی کینہ ہے، بغض ہے، حسد اور عداوت ہے، جو ہوتا ہے کر لو۔ رب نے ان کو اپنی جماعت بنا لیا۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور خبردار، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی، اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
नबूवत के बाद मक्के में 6 साल गुजार लिए हैं। तवज्जो है कि नहीं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल की उम्र में जाके नबूवत का ऐलान किया और 46वां साल चल रहा है, यानी कि 6 साल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के के अंदर गुजार लिए हैं। नबूवत का ऐलान करने के बाद ये 6ठा साल जारी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या देखते हैं कि मक्के की सरजमीन में जहाँ पे बड़े बड़े काफरों के चौधरी और सरदार हैं, अबू जहल है, उतबा है, शैबा है और भी इनके बड़े चेले और चमचे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं कि मक्के के अंदर मुसलमानों पर, जिनकी तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी तादाद है, नबूवत का भी आगाज़ है, 6 साल गुजरे, कितना को वक़्त हुआ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं कि मक्के के अंदर मुसलमानों पर दिन ब दिन जुल्मों की इंतहा होती जा रही है, जुल्म दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं। अबू जहल एंड कंपनी और इसके चेले और चमचे जब चाहते हैं, जो चाहते हैं, मुसलमानों पर जुल्मों के बादल ढाना शुरू कर देते हैं। कभी ये ऐलान कर दिया जाता है कि आप लोग बैतुल्लाह में नमाज़ नहीं पढ़ सकते, हम आपको बैतुल्लाह में नमाज़ नहीं पढ़ने देंगे। कभी ये ऐलान कर दिया जाता है कि आप लोगों को ज़मज़म का पानी नहीं पीने दिया जाएगा। और कभी हद भी क्रॉस कर जाते हैं। इनको पता चल जाता कि फ़लाँ बंदे ने कलमा पढ़ लिया है, फ़लाँ बंदा इस्लाम कबूल कर चुका है, ये जाते और उसकी टांगों के साथ रस्सियाँ बांध के उसको मक्के की गलियों में घसीट घसीट के मारने तक की कोशिश करते, जुल्म की इंतहा कर देते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको आसमान वाले रब ने पूरी कायनात के लिए आइडियल नमूना रहबर बना के भेजा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये जुल्म की इंतहा देखते हैं, अपने सहाबा के ज़ख्मी जिस्मों को देखते हैं, इस्लाम का नाम लेने वालों पर जो तशद्दुद किया जाता है, जब उनको देखते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बर्दाश्त नहीं होता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन दिल बर्दाश्त होकर आसमान की तरफ मुँह किया और दुआ की, अपने अकीदे को मजबूत कीजिए। हज़रात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक एक पहलू, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, एक एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किया हुआ अमल हम सब के लिए आइडियल है, नमूना है। उसमें हमने अपना मुहासबा करना है। आज मुसलमानों पर दुश्वारी का, तंगी का, तकलीफ़ का और जुल्म का वक़्त है। नबूवत वाली ज़ुबान ने जब दुआ की तो दुआ किससे की है? बोलें। आज अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नबी की इस उम्मत के अफराद पर अगर कोई तकलीफ़ आ जाती है, कोई इम्तिहान का वक़्त आ जाता है, कोई आजमाइश आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो इन सारे मामलात को, इन सारे हालात को देखते हुए हमने जब दुआ करनी है तो किससे? किससे? वो रब कहता है उदऊनी, मुझे पुकारो। वो रब खुद कह रहे हैं उदऊनी, मुझसे दुआ करो, मुझे पुकारो। अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकार को ज़रूर सुनूंगा। तुम मुझे पुकारने वाले तो बनो, तुम मुझे बुलाने वाले तो बनो, तुम मुझसे मांग कर तो देखो। अस्तजिब लकुम, मैं सिर्फ तुम्हारी दुआ को कबूल ही नहीं करूँगा, बल्कि जो तुम मुतालबा कर रहे हो मैं उसको भी पूरा करूँगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को उठाया, अपने चेहरे मुबारक को आसमान की तरफ उठाया और दुआ की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्के की सरजमीन में 2 नौजवान ऐसे नज़र आते थे। एक है अमर बिन हशाम, इसको लोग उमर बिन हशाम भी कहते हैं, और एक है उमर इब्न ख़त्ताब। अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, और काफरों के चौधरियों में इनका उठना बैठना है, और इनकी एक बड़ी ठाठ है, एक बड़ा रोब और दबदबा है। कुफर की ज़िंदगी में भी ये बड़ा रोब रखने वाले थे उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमर बिन हशाम या उमर बिन हशाम और दूसरा उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 2 नौजवान बड़े ताकतवर थे, बड़े जर्री और बहादुर थे। अमर बिन हशाम अबू जहल को भी कहते हैं, अबू जहल को अमर बिन हशाम कहते हैं। हज़रात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों को देखा और आसमान वाले रब की तरफ मुँह करके दुआ की, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त अता कर दे। बि अबी जहल इब्न हशाम औ बि उमर इब्न ख़त्ताब, उमर बिन हशाम के ज़रिए या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए,
اللہ یہ دو نوجوان مکے کی سرزمین میں مجھے طاقتور نظر آتے ہیں، اللہ یا تو یہ دونوں ہی مجھے دے دے، یعنی کہ یہ اسلام قبول کر لیں، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، یہ دونوں ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، لیکن اے اللہ اگر یہ دونوں نہیں تو ان دونوں میں سے ایک اسلام کے لیے مجھے دے دے، جس کی وجہ سے اللہ اسلام کو عزت عطا کر دے۔ حضرات دعا کس نے کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دعا کس سے کی گئی ہے؟ آسمان والے رب سے۔ اب دیکھیں کہ رب دلوں کی کیفیت کو کیسے بدلتا ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام نے دعا کی، ادھر ابو جہل عمر بن حشام یہ اعلان کرتا ہے کہ یار یہ جو محمد نامی شخص ہے نا، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فساد نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ السلام فساد برپا کرنے کے لیے آئے تھے کوئی؟ وہ تو ایک امن والی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، دین کی دعوت، جنت میں لے جانے والی دعوت، جہنم سے بچا لینے والی دعوت، رب کے قریب کرنے والی دعوت۔ کہتے ہیں یہ محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فساد دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، لوگ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے ہیں، لہٰذا میں یہ ایک اعلان کرتا ہوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مسلمانوں کے نبیوں کا سر لے کے آئے گا، میں اعلان کرتا ہوں عمر بن حشام اس کو 100 اونٹ انعام میں دے گا۔ ادھر نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے، ادھر یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اعلان کرنے والے نے نبی علیہ السلام کے سر کی قیمت کتنی لگائی؟ 100 اونٹ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کلمات سنے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں محمد کا سر لے کے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کا سر لے کے آؤں گا۔ نبی علیہ السلام کا سر مبارک لینے کے لیے عمر نے اپنی تلوار کو تھاما ہے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور نبی علیہ السلام کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں سیدنا نعیم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، عمر اے خطاب کے بیٹے کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ عمر کہتا ہے کہ آج میں نے وہ فساد ہی ختم کر دینا ہے جس کی وجہ سے مکے کے اندر پارٹیاں اور فتنے فساد والا معاملہ شروع ہو گیا ہے، آج میں نے وہ قصہ ہی ختم کر دینا ہے۔ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آئی، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہتے ہیں وہ نبیوں مسلمانوں کا جو نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سر لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے ایک اللہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ مکے کے اندر ایک عجیب سا فساد برپا ہو گیا ہے، لہٰذا میں آج اس کا قصہ ہی ختم کر دوں گا، کہانی ختم کر دوں گا۔ سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب عمر ابن خطاب کو اس موقع پر ملتے ہیں، کہتے ہیں عمر ادھر کا ارادہ بعد میں کر لینا، پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر تو لو، تیری بہن اور بہنوئی دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ جس مدرسے کے چراغ کو، جس مدرسے کی روشنی کو، جس دعوت دین کی روشنی کو تم بجھانے کے لیے، مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے تلوار پکڑ کے نکلے ہو، اس مدرسے کی روشنی، اس دعوت دین کی روشنی تمہارے گھر میں پہنچ چکی ہے، پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر لو، بعد میں نبی علیہ السلام کا سامنا کرنا۔ حضرات غور کیجئے کہ جب رب کسی کا انتخاب کرنا چاہے، جب رب کسی کو اپنے دین کی طرف لانا چاہے، لیکن اس میں صرف اور صرف رب کا اختیار بے شک ہے، رب جو چاہے کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، جب تک انسان خود جستجو نہ رکھے، جب تک انسان خود تھوڑی بہت کوشش نہ کرے، تب تک اللہ احکم الحاکمین بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ یہ بات سنی ہے، حالت چینج ہونے کی کوشش ہو گئی، حالت بگڑنی شروع ہو گئی، تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں یہاں سے واپس گئے اپنی بہن کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، بہن نے سمجھ لیا کہ دروازے پر کون ہے، دروازہ کھولا، سامنے غصے سے لال پیلے کھڑے ہوئے ہیں، کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے سنا بہنوئی اور بہن دونوں کچھ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، غصے سے پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ کستوری وہ ہے نہیں جو چھپانے سے چھپ جائے۔ بہن نے بجائے اس کے کوئی جھوٹ بولتی، سچ کھول کے سامنے رکھ دیا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اور تیرا بہنوئی ہم دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرات تھوڑا سا رک کے
ذرا سوچئے، آج ہم اللہ کا جتنی مرتبہ بھی شکر ادا کر لینا، کروڑ ہاں مرتبہ بھی شکر ادا کر لیں، بہت کم ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے، الحمدللہ۔ وگرنہ آج ہم کسی غیر مسلم کو جب دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں یا اس کو دین کی دعوت دی جاتی ہے، وہ اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنے خاندان کو، کیسے اپنے مذہب کو چھوڑ کے ایک اسلام کو قبول کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم حق پر ہیں، قرآن اللہ نے ہمیں دیا ہے، حدیث ہمیں اللہ نے دی ہے، ہم قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے، نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے۔ حضرات، کیا وہ وقت ہوگا کہ ان دونوں نے اپنے مذہب کو، پچھلے مذہب کو چھوڑا اور اسلام قبول کر لیا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ کلمات سنے، الفاظ سنے، اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہن کو چھوڑا، بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ خامد کو بچانے کے لیے ان کی بہن فاطمہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن، اس کا نام فاطمہ ہے، اس کو بچانے کے لیے اپنے خامد کو آگے گئیں، بہنوئی کو چھوڑ کے بہن کو پکڑ لیا، زور سے دھکا دیا، سر پھٹ گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بہنوئی کہتے ہیں عمر کچھ تو شرم کر، تیری بہن ہے، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا اس نے دودھ پیا ہے، آخر ہمارا جرم کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے؟ اتنے میں بہن کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے عمر ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم نے وہ جہالت کے دور کو چھوڑ دیا، ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے یہ اعلان کر دیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، اب ہمارے دلوں پر ایمان کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ اے عمر، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے تیری بہن نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، جا جہاں تک ہوتا ہے اپنی ایڑی تک کا زور لگا لے، اگر تو کفر میں طاقتور ہو گیا ہے، اگر تو کفر میں سخت ہو گیا ہے تو جا سن لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی ایمان میں سخت ہو گئے ہیں، اب ہماری جان تو جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ انہی لوگوں کے ایمان کو دیکھ کے آسمان والے رب نے کہا تھا، آج جن لوگوں کے بارے میں، جن ہستیوں کے بارے میں لوگ طرح طرح کی بکواس کریں، ان کے ایمان میں شک کریں، جن کے ایمان کا امتحان آسمان والے رب نے لیا اور امتحان لینے کے بعد تقوی کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور اس کے بعد اللہ نے اپنی جماعت قرار دے دیا اور اس کے بعد پوری کائنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کے پیش کر دیا اور قیامت کی دیواروں تک یہ اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور لوگوں اگر ایمان لے کے آنا ہے تو ان جیسا ایمان لے کے آنا جس طرح کا ایمان میرے نبی کے صحابہ لے کے آئے تھے، اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا ہو گیا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم بھی ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات، جن کے ایمان کی گواہی آسمان والا رب دے، جن کے ایمان کو پوری کائنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دے، کیا ان کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ عمر، کون عمر؟ نعوذ باللہ، عمر کا تو اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، عمر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت ہے، عمر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی ہے، عمر نبی کا وفادار نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی کئی بکواسات ہم سنیں گے ان عظیم ہستیوں کے متعلق۔ کون عمر؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے ہیں کہ بہن، یہ وہ بہن ہے کہ جو عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کبھی بات نہیں کرتی تھی، آج سینہ تان کے کھڑی ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ اعلان کر رہی ہے کہ جا عمر، اب جان تو جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا، جو ہوتا ہے کر لے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ مار ہی دے گا نا، مار دے۔ اب ایمان سے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے، ہمارے دلوں پر جو ایمان کا ایک رنگ چڑھ چکا ہے اب یہ مرتے دم تک اترنے والا نہیں ہے۔ مر تو سکتے ہیں پر یہ رنگ اب اترے گا نہیں، پکا رنگ ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بہن کا جوش اور جذبہ دیکھتے ہیں، ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، بہن کو کہتے ہیں اچھا مجھے بھی وہ قرآن کا مقام سناؤ جس کی تم ابھی بیٹھ کے تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کرے، اللہ کرے، سارے آمین کہنا میری یہ بات سن کے، اللہ کرے ہمارے گھروں میں بھی ایسا ماحول بن جائے کہ ایک طرف خامد بیٹھا ہو، ایک طرف بیوی بیٹھی ہو،
خامد کہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں تم سنو، پھر کہے بیوی کہ میں قرآن پڑھتی ہوں تم سنو، دونوں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوں، ایک دوسرے کی تلاوت سن اور سنا رہے ہوں۔ اللہ کرے ہمارے گھروں کا ماحول بھی ایسا بن جائے۔ جو چاہتے ہیں نا کہ بنے سارے آمین کہیں، جو نہیں چاہتے وہ بھی آمین کہہ دیں، کچھ نہیں چاہتے۔ اللہ ہمارے گھروں کو دینی ماحول بنا دے، ہمارے گھروں میں دینی ماحول اللہ پیدا کر دے۔ حضرات عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بھی وہ صحیفہ دکھاؤ۔ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی کچھ آیات اس وقت اتری تھیں جس کی وہ تلاوت کر رہے تھے۔ بہن کہتی ہے نہیں ابھی تیرے ہاتھ پاک نہیں ہیں، تیرا جسم پاک نہیں ہے، ہم وہ صحیفہ تجھے دے نہیں سکتے۔ کہتے ہیں اچھا چلو پکڑا نہیں سکتے تو سنا تو سکتے ہو نا۔ بہن اور بہنوئی نے قرآن کا وہ حصہ پڑھنا شروع کر دیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ یہ قرآن کی سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے کے اندر ہے، سورۃ مریم کے بعد ہے۔ اس کا یہ پہلا مقام، پہلی آیات، اس کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ عمر کے دل کی کیفیت، عمر کے دل کی حالت بدلتی جا رہی ہے۔ جتنی آیات ان کے پاس تھیں تلاوت سنی، کہتے ہیں کہ اب مجھے بھی اپنے نبی کے پاس لے چلو اور میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ تاریخ لکھنے والے، یہاں پہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور ان کو وہاں پہ لے جایا گیا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر یہ صفا کا ایک مقام ہے، وہاں سے آگے سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ وہاں پہ آج بادشاہ نے اپنا محل بنایا ہوا ہے۔ اس مقام پر سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس وقت 32 صحابہ، 32 لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور 33ویں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دروازے پر پہرے دینے والے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے، دروازے پر کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، اور دور سے کیا دیکھا؟ عمر ابن خطاب آ رہا ہے، ساتھ میں بہن ہے، بہنوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی، نبی علیہ السلام کو بتایا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر عمر کی تلوار ہی اسی کا فیصلہ کرے گی۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج عمر آ نہیں رہا بلکہ عمر کو لایا جا رہا ہے، آج وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بابی عمر بن الحشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ ابو جہل بن حشام، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر دے۔ آج وہ دعا پوری ہو گئی، آج وہ رب نے دعا قبول کر لی۔ عمر بن خطاب آ نہیں رہا بلکہ اس کو آسمان والا رب لا رہا ہے۔ آئے، آ کے بیٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وقت گزرا ہے، صحابہ کرام چھپ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، چھپ کے عبادت کی جا رہی ہے۔ 32-33 صحابہ ہیں، مسلمانوں کی طاقت کوئی کبھی اور مضبوط نہیں ہے، کافروں کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ بیت اللہ کے صحن میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے وہ، چھپ چھپ کے یہ عبادت کرنے والے، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھنے والے حضرات، ان کا بھی تو ایمان تھا نا۔ اتنی سختی ہے کہ اگلے ہی لمحے شاید جان ہی چلی جائے، لیکن رب کی عبادت میں کمی نہیں آنے دی، نمازوں کی پابندی کی۔ اس وقت جتنی بھی نمازیں تھیں، نمازیں پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، نبی کا ساتھ دیتے رہے، دین سیکھتے اور سکھاتے رہے۔ آج ہمارے اوپر کس طرح کی پابندی ہے؟ آج تو کوئی پابندی نہیں ہے، آزاد ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، آزاد ریاست ہے، الحمدللہ سے اپنا کھاتے پیتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے جاگتے ہیں۔ آج کوئی پابندی نہیں ہے، پھر بھی ہم رب سے کٹے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم رب سے دور ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب پابندی تھی، چھپ چھپا کے عبادت کی جاتی تھی۔ ہمارے اوپر تو اللہ جانے کوئی پابندی ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت یہ ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ اگر اللہ نے ان 32 اور 33 صحابہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان کے اوپر پابندیاں تھیں، جان جانے کا خطرہ تھا، فتنے اور فساد کا ڈر تھا، لیکن اس کے باوجود وہ نمازیں پڑھتے رہے۔ جو نہیں پڑھتے تھے بتاؤ تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ کیوں جی، کیا ہم کوئی عذر پیش کر سکیں گے؟ ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کے اگر ہمیں وہاں پہ بے عزت کیا گیا، وہاں پہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے لیے جہنم کا اعلان کر دیا گیا تو کیا بنے گا؟
حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں سے سیکھنا ہے ہم نے، ان جیسا بننا ہے، ان جیسے اعمال اور کردار اپنی زندگی میں لے کے آنے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہم نے یہاں پہ نماز پڑھنی ہے، یہاں پہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اللہ کے نبی ہم نے یہاں پہ نماز پڑھنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر ہم نے یہاں پہ نماز پڑھنی ہے، ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے، ہماری اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے کہ ہم کافروں کا سامنا کر سکیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ ہمیں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اگر چھپ کے نماز پڑھنی ہے تو پھر عمر کا اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ قربان جائیں عمر تیری جرت پر۔ آج اس عمر کے بارے میں زبانیں گندی گندی بکواس کرتی ہیں کہ عمر کا اسلام میں حصہ ہی نہیں ہے۔ عمر اسلام میں ابھی آئے ہیں، نبوت والی زبان نے جب یہ کہا عمر ہماری طاقت نہیں ہے، کافروں کا سامنا کرنے کی تعداد کم ہے، ہم ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمر کا اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے کہ جب آج بھی چھپ کے نمازیں پڑھنی ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے۔ میان سے اپنی تلوار کو نکالتے ہیں، تلوار کو ننگا کیا، آگے آگے عمر ابن خطاب ہیں، پیچھے پیچھے محمد رسول اللہ اور نبی علیہ السلام کے 32 صحابہ ہیں۔ حضرات عمر ابن خطاب مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگو عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، آج کے بعد مسلمان بیت اللہ کے اندر آ کے نماز پڑھیں گے، بیت اللہ کے سینڈ میں نماز پڑھیں گے۔ ہے کوئی ماں کا لال جو آ کے ہمیں روکنے کی کوشش کرے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو، اپنے گھر والوں کو اس نے بالکل بے آباد کروانا ہو، آؤ آج آ کے عمر کی تلوار کا سامنا کرے، عمر کی تلوار اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے گی۔ حضرات ابھی پہلا دن ہے، ابھی کچھ وقت گزرا ہے، اسلام قبول کیا ہے، ساتھ ہی ایمان کو اللہ احکم الحاکمین نے عزت دی ہے کہ نہیں؟ کس کی بدولت، کس کی وجہ سے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت۔ رب نے انتخاب کیا، نبوت والی زبان نے دعا کی، اللہ احکم الحاکمین نے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کیا، اسلام کے لیے ان کو قبول کیا، چنا، اور انہی لوگوں کے متعلق آسمان والے رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ایمان لانا چاہتے ہو نا، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہدایت پانا چاہتے ہو، تو پھر میرے نبی کے ان صحابہ جیسا ایمان لے کے آنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون عمر؟ نبوت کا سکہ بند ہو گیا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ ہمارا بھی ایمان ہے کہ نہیں جی؟ سارے نہ بولے جی کہ گواہی نہ پہ آ جائے اللہ دیا، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ ایمان ہے نا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی کیفیت کو جب نبی علیہ السلام نے دیکھا نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد، پہلی بات یہ ہے کہ نبی کوئی آئے گا نہیں، لیکن اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا، کسی دل کو نبوت کے لیے چننا ہوتا، تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ کون عمر ابن خطاب؟ آقا علیہ السلام، پچھلے جمعے بھی ہم نے حدیث سماعت فرمائی ہے، نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، عمر فاروق ساتھ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، یہ 3 صحابہ ہیں، چوتھے نبی علیہ السلام ہیں۔ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، چلتے چلتے احد پہاڑ پر چلے گئے۔ جیسے ہی احد پہاڑ پر چڑھے، احد پہاڑ نے کیا کیا؟ ہلنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ایڑی ماری، اثبت یا احد، اے احد رک جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے۔ کون ہے وہ؟
ابو بکر صدیق، و شہیدان، اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ وہ شہید کون سے ہیں؟ عمر ابن خطاب اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کی پیشن گوئی نبوت والی زبان نے اپنی زندگی میں کر دی ہو۔ کیا ان کے ایمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیا وہ نبی کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ میرے نبی کو دکھ دینے والے ہو سکتے ہیں؟ حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی ڈھیروں قربانیاں ہیں، جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں اپنی زندگیوں کو گزارا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے تفصیل سے یہاں سے ہی آگے شروع کر کے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے، ان کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے اور ان کی شہادت کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان صحابہ جیسا بننے کی توفیق عطا فرما دے، ان صحابہ جیسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان صحابہ جیسا کردار نبھانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم تیرے نبی سے، تیرے نبی کے صحابہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو ہمیں ویسا بننے کی توفیق دے دے، اور ہم سب کا خاتمہ